آج 8 شعبان دوسرا جمعہ مبارک، آج یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ شب برات سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے، رزق دروازے توڑ کر آ جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 شعبان دوسرے جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں بھی یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ شب برات سے پہلے پہلے ارب پتی بن جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر سے تمام پریشانیاں اور تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ماہ شعبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، جن چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کے خزانوں سے جھولا بھر لیتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی مشکل وقت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، مجبوری میں، بیماری میں مقروض ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجات پوری ہو جائیں۔ لیکن شعبان کا وہ مبارک مہینہ آ چکا ہے جس میں ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ شعبان رب کے حبیب کا مہینہ ہے، اس مہینے کے دوسرے جمعے کے دن یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ رب کے مہینے، رب کے حبیب کے مہینے میں ہماری غلطی، کوتاہی، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ان قبولیت کی گھڑیوں سے ہم لوگ محروم ہو جائیں۔ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آج یہ 3 کام کر لو۔ اسی مہینے اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال شعبان کے دوسرے جمعے کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کب 8 شعبان آئے اور ہم اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگیں۔ آج اس عمل کو کرنا اتنا ضروری ہے جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اللہ آپ کو ہر حاجت سے نوازے، اللہ آپ کو خود مختار بنائے، آپ کا کاروبار ہو، آپ کو کبھی کسی سے محتاجی نہ ہونا پڑے۔ تو شعبان کا مہینہ خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آ گیا ہے۔ 8 شعبان دوسرا جمعہ کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے آج، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ جو بندہ بھی آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اسے کامیابی عطا کر دیتا ہے، اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ آج 8 شعبان دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی بندہ پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج 8 شعبان جمعے کے دن کا یہ بابرکت والا دن ہے، یہ عظمت والا دن ہے، یہ قبولیت والی گھڑیاں ہے، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت وہ بندہ جو آج یہ خاص چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ اور آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کے راز نہیں بتاتا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، ہاتھوں سے اگر نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں اگلے سال یہ موقع ملے نہ ملے۔
اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے آج بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری طرح کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 8 شعبان دوسرے جمعے کا دن ہے۔ آج تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ آج آپ نے شعبان کے مہینے کی شروعات میں ہی اچھے اعمال کیے، اللہ رب العزت کو راضی کیا تو پورا مہینہ ہی اچھا گزرے گا۔ یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ آج دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ، چاہے پاکستان سے ہیں آپ، انڈیا سے ہیں آپ، سعودی عرب سے ہیں آپ، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 8 شعبان دوسرے جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 8 شعبان جمعے کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ تو آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 شعبان المعظم جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کسی کے روزگار کسی کو نہیں مل رہا، وہ روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل میں، اس خاص وظیفے کو پڑھو، بہتر رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تاؤس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تاؤس تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے 8 شعبان دوسرے جمعے کے دن، یعنی دوسرے جمعے کے دن پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ رب کے حضور توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظیفے تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اور اس پرفتن دور میں کوشش کیا کریں روزانہ استغفار پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اللہ پاک کے، اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ استغفار آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کون سا پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے،
313 بار پڑھنا ہے. جب پہلے نمبر پر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 313 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے, کون سا وظیفہ پڑھنا ہے. یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے جو رب کریم کی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی بند راستے کھل جاتے ہیں, بگڑے کام سنور جاتے ہیں, مشکلات ہٹ جاتی ہیں, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں, بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں. آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے. یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات, غیب سے راستے بنانے والی ذات, غیب سے مدد بھیجنے والی ذات. اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہو تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے. جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں. پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں. آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے. وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی مل جائے گا. آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے. اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنی تمام مشکلات پریشانیوں سے نکلنے کے لیے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیں. آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے, کتنی بار پڑھنا ہے, توجہ کیجیے گا. یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا, یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا, یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے. توجہ سے پڑھیے گا, دھیان سے پڑھیے گا, سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا. ادھر ادھر نظریں مت دوڑائیے گا. آپ کی نظریں, پورا دھیان, آپ کی توجہ وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے. جب آپ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے, جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے, وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے. آپ نے سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے, اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہے, یعنی نکل رہی ہو, آپ روتے ہوئے, تڑپتے ہوئے, سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں. ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک ھو الابتر. آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور فرشتے آسمان سے زمین پر رحمت برکتیں لے کر آ جائیں گے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, میری حاجات پوری نہیں ہوتی, مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا, تو آج صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھ لو. اس خاص وظیفے کو 1 بار پڑھ کر دیکھ لو اور پھر مجھے بتانا فائدہ ملا نہیں ملا. اگر آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص 7 حاجات کو لے کر بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی 7 کی 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہے. جب آپ یہ 3 کام کر لیں, یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں, تو فوری طور پر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے. اور آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا جو, اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا. اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے. آپ دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں. جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے. کوشش کریں جلد بازی نہ کریں, اور دعا کا جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں اسی طریقے سے دعا کریں. آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا, میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں. اے میرے مولا, میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا. اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے باتیں کر رہے ہیں یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں. دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں. اپنے تمام دکھ درد تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں. ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, سجدے میں چلے جائیں, سجدے میں جا کر دعا کریں. دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بن جاتا ہے. وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے. وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر میرے گھر میں آ کر عبادت کر, توبہ استغفار کر, پھر جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا, مجھے منانا پڑے گا, پھر تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا, میں تجھے عطا کر دوں گا. دعا ہے رب کریم, رب کعبہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو مانگا مقدر فرمائے, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے. ناظرین,
اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔